انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 پڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے۔ سبق نمبر 7 حرف مدہ۔ سوال نمبر 1، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ تو یہ جو سائن بنا ہوا دال کی طرح، دال نما شکل کی طرح تو اس دال نما شکل کو کیا کہیں گے؟ ہم جزم کہیں گے۔ یہ دال نما شکل کی طرح سائن بنا، اس دال نما شکل کو ہم جزم کہیں گے، اور جس حرف پر جزم ہو اس سے ساکن کہتے ہیں۔ اب یہاں ہے کہ با واو پیش وو، واو کے اوپر دال نما شکل ہے، اس دال نما شکل کو ہم کیا کہیں گے؟ جزم کہیں گے۔ تو اس جزم کو ہم کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے۔ تو اس جزم کو ہم ساکن کہیں گے۔ تو کیا ہے؟ واو یہاں پہ ساکن ہے۔ اگلا سوال ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ کیا؟ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ واو کے با کیا ہے کہ با حرف ہے، با ایک حرف ہے، حرف کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو اس پیش کو ہم کیا کہیں گے؟ متحرک کہیں گے۔ اس پیش کو ہم متحرک کہیں گے۔ با کیا ہے؟ متحرک حرف ہے۔ تو واو کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو واو ساکن حرف ہے۔ واو کیا ہے؟ ساکن حرف ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے، متحرک حرف کیا ہے کہ با حرف ہے، پیش کیا ہے؟ متحرک ہے۔ تو با کیا بنا؟ متحرک حرف بنا۔ واو ساکن ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اگلا سوال ہے، حرف مدہ کیا ہے؟ 3 ہے۔ حرف مدہ کتنے ہیں؟ حرف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ حرف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اگلا سوال ہے کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کب ہوگا؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کب ہوگا؟ تو کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے کہ یہ با، الف زبر با، تو الف ہے، با ایک حرف ہے، حرف سے پہلے کیا ہے؟ حرف کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، حرف کے بعد الف ہے۔ تو الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ الف مدہ ہوگا۔ الف یہاں کیا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ پھر اگلا ہے، واو ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ اب جیسے کہ با واو پیش بو، میں نے آپ کو بتایا تھا واو کے اوپر دال نما شکل، اس دال نما شکل کو جزم کہیں گے، اور اس جزم کو کیا کہیں گے؟ ہم ساکن کہیں گے۔ اور با کیا ہے؟ حرف ہے، حرف کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس پیش کو ہم کیا کہیں گے؟ متحرک کہیں گے۔ تو کیا ہے؟ حرف، اس حرف کو ہم، اس پیش کو ہم متحرک کہیں گے۔ تو واو ساکن سے پہلے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہاں کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ اب اگلا ہے، یا مدہ کب ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے کہ یا ساکن ہے، اس دال نما شکل کو جزم کہتے ہیں، اس جزم کو کیا کہ ہم ساکن کہیں گے۔ تو یہاں یا ساکن ہے، تو یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ با کے نیچے زیر ہے، یہ یا ہے، یا ہے، یا کے بعد یہ ایک نقطہ ہے تو اسے ہم با کہیں گے۔ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ با ہے، تو یا ساکن سے پہلے با ہے، تو با کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو زیر، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی۔ اب اگلا سوال ہے کہ حرف مدہ کو کیسے پڑھیں گے؟ حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ہم حرف مدہ کو۔ حرف مدہ کتنے؟ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ تو انہیں کیا کہیں گے؟ ہم حرف مدہ کہیں گے۔ تو حرف مدہ کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میں نے سبق نمبر میں بتایا تھا، ایک الف یعنی 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ، ایک انگلی کو ہم بند کریں گے، شہادت کی انگلی کو بند کریں گے اور آہستہ سے کھولیں گے تو یہ 1 سیکنڈ ہو جائے گا، ایک الف
کی مقدار ہو جائے گی۔ تو حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنی سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، الف زبر با، تو یہاں کیا ہے؟ الف مدہ، الف کبھی ساکن نہیں ہوگا، تو الف کبھی ساکن نہیں ہوتا، تو الف کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہے تو کیا ہوگا؟ الف مدہ ہے، تو الف مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، حرف مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں ہم کھینچ کے پڑھیں گے، اس تختی کو ہم کیا کریں گے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ با، الف زبر با، با، واو پیش بو، با یا زیر بی، با، بو، بی، تا، الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا، تو، تی، سا، الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا، سو، سی، جیم، الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا، جو، جی، حا، الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا، حو، حی، خا، الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا، خو، خی، دال، الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا، دو، دی، ذال، الف زبر زا، ذال واو پیش زو، ذال یا زیر زی، زا، زو، زی، را، الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را، رو، ری، زا، الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا، زو، زی، سین، الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا، سو، سی، شین، الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا، شو، شی۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں مزید پڑھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.